الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نو لائق ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام تو انبیاء کرام دا ایک ایسا سلسلہ چلایا کہ جڑے ساری خیر خواہی، ہمدردی، ساڈے نفع اور فائدے دیاں باتاں لے کے آئے، اپنے اپنے دور، اپنے اپنے وقت اور زمانے اندر انہوں نے اپنی اپنی امت نو اللہ دا پیغام پہنچایا، اور آخر کار یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے ختم فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق 1,24,000 اللہ نے انبیاء اس دنیا اندر بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان 1,24,000 نبیوں چوں اللہ نے 313 نو رسول دا درجہ دیتا علیہم السلام۔ رسول اس نبی نو کیا جاندا ہے جنہوں اللہ نے کتاب اور شریعت دے کے بھیجیا، نئی کتاب دیتی، نئی شریعت عطا کی، یعنی ہر رسول نبی تے ہوندا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ درجات اندر فرق ہے۔ انہاں 313 وچوں پھر 5 نو منتخب کر کے انہاں دا اولو العزم خطاب انہاں نو عطا فرمایا، اولو العزم پیغمبر علیہم السلام۔ چنانچہ قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی صبر دا او ہی نمونہ پیش فرماؤ، صبر دی او ہی مثال قائم کرو کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح تواڈے تو پہلے اولو العزم رسول صبر دا نمونہ پیش کر چکے علیکم السلام۔ آپ تو پہلے آن والے 4 اولو العزم رسول حضرت نوح علیہ السلام سن، جنہ نے 950 سال تک اپنی قوم نو اللہ دی رضا واسطے اللہ دے حکم سنائے، بغیر کسی دنیاوی لالچ دے، بغیر کسی طمع اور حرص دے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، اللہ فرماندے نے کہ نوح
اپنی قوم اندر 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن حال یہ ہویا کہ 950 سال اندر زیادہ تو زیادہ 85 آدمی مسلمان ہوئے۔ 85 اگر تفصیل اندر جائے بغیر اندازہ لگایا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 100 سال دی تبلیغ نال 9 آدمی مسلمان ہوندے رہے، اور تبلیغ بھی اللہ دے اولو العزم رسول دی علیہ السلام، کسی عام انسان دی تبلیغ نہیں، صاحب کتاب اور صاحب شریعت پیغمبر دی تبلیغ، جدا اپنا بیان یہ ہے کہ اے اللہ میں اکلے دے پاس بھی پہنچیا، میں انہاں دیاں مجلساں اندر بھی گیا، میں رات بھی تیرا پیغام پہنچایا، دن نو بھی تیرا حکم سنایا، لیکن جنہ میں انہاں تیرے قریب لیاون دی کوشش کردا سا اونے ہی یہ تیرے تو دور اور تیرے باغی۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں انہاں تیرے والے بلاندا سا، دعوت دیندا سا، لیکن اے مینوں دیکھ کے نس جاندے سن، بھج جاندے سن، چھپ جاندے سن، اپنے کناں اندر انگلیاں لے لیندے سن، اور اپنے معصوم اور چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ بچیاں نو، پیدا ہون والے بچیاں نو سب تو پہلی جڑی بات یہ سکھاندے سن وہ نوح نو گالیاں ہوندیاں سن علیہ السلام، اور کوئی بات سکھان تو پہلے گالی سکھائی جاندی تھی کہ ایس بابے نو دیکھ کے گالی دیا کر، ہاتھ اندر پتھر دیتے جاندے بچیاں دے کہ اینو پتھر ماریا کرو، نعوذ باللہ۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تبلیغ کی تھی نوح علیہ السلام، اور ہر وقت اعلان یہی ہوندا سی ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تواڈے کولوں کوئی تنخواہ نہیں منگدا، کوئی معاوضہ نہیں طلب کردا، کوئی محنت اور مزدوری دا تقاضا نہیں کردا، اللہ واسطے میری بات سن لو، ان اجری الا علی اللہ، مزدوری میں اپنے اللہ کو لواں۔ 950 سال دی تبلیغ اور 85 آدمی مسلمان ہیں، یہ پہلے اولو العزم رسول ہیں علیہ السلام، حضرت نوح، انہوں اللہ نے آدم ثانی کا خطاب بھی دیتا کہ یہ دوسرے آدم ہیں علیہ السلام، ایک تے ساڈے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سن جنہ تو اللہ نے نسل انسانی نو چلایا، یہ ساری دنیا اندر ساری روئے زمین تے جننے بھی انسان اج تک ہو چکے نے، اج موجود نے یا قیامت تک آن والے نے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ سارے آدم اور حوا بھی اولاد ہیں علیہم السلام۔ ایک وقت آیا کہ ساری روئے زمین تے اللہ کا عذاب آ گیا، نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ میں 950 سال دی تبلیغ تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ جڑے چند آدمی میرے تے ایمان لے آئے نے، جنہوں نے تینوں اپنا رب منیا ہے اور مینوں تیرا رسول تسلیم کیتا ہے، اگر انہاں نافرماناں نو مزید مہلت دیتی گئی، انہاں نو مزید چھٹی دیتی گئی تے انہاں نو بھی کھچ کھچ کے پھر کفر دی طرف لے جان گے، اللہ ہن انہاں کافراں نو زیادہ مہلت نہ دے، انہاں نو مزید چھٹی نہ دے، انہاں دا کلا تما کر دے، انہاں دا ستیہ ناش کر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ پوری روئے زمین سے کافران دا ہن ایک بھی گھر باقی نہیں رہنا چاہیے،
اللہ نے دعا قبول فرما لی. نوح علیہ السلام نو حکم دے دیتا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اے نوح تو ایک کشتی بنا، وہ اینی لمبی ہوئے اینی چوڑی ہوئے. اللہ تعالی نے او دا طول و عرض، او دی لمبائی اور چوڑائی بھی خود ہی بیان فرمائی تے فرمایا اے آؤن گے تیرا مذاق اڑاؤن گے، تینوں ٹھٹھا کرن گے، کئی قسم دیاں باتاں تینوں بناؤن گے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، لیکن تو پرواہ نہ کری، اپنا کام جاری رکھی، کشتی بنا دا رہی تے دیکھی دعا اسی تیری قبول کر لئیے. ہون انہاں تے ترس بھی نہ کھان. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. میں ہن انہاں نوں پانی دے عذاب اندر مبتلا کرنا ہے، انہاں تے سیلاب لیاونا ہے. اللہ کی شان ہے او کسے پانی دا عذاب لے آوے یا کتے خشکی دا عذاب مسلط کر دے. اج کل ساڈے ملک اندر خشکی دا عذاب مسلط ہے نا، اور اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتا. یہ بات ذہن اندر بٹھا لو، ذہن نشین کر لو ایک چیز. اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دے دے. اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتا. یہ جڑے عذاب آندے رہے آ رہے نے آئندہ آن والے نے اللہ دے علم اندر جو ہیں، یہ اللہ دا ظلم نہیں، اللہ دی طرف زیادتی نہیں، بلکہ کی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماندے نے کوئی فساد اور بگاڑ خشکی اندر پیدا ہوئے، تری اندر آوے، فضا اندر آوے، زمین اندر آوے، بما کسبت ایدی الناس، اے انساناں دے اعمال دا نتیجہ ہوندا ہے. جو کچھ کرتوتاں انہاں نے کیتیاں ہوندیاں نے اے او دا نتیجہ نکلدا ہے. اساں بھی جو گل کھلائے نے، جو کچھ کیتا ہے، ساڈیاں کرتوتاں ساڈے سامنے ہیں اور او دا نتیجہ اسی آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں. فرمایا انہاں دی سفارش نہ ہن کری. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اے نوح تیری دعا قبول ہو چکی ہے، انہاں تے سیلاب ہونا ہے، انہاں تے پانی دا عذاب ہونا ہے. سفارش نہ کری ہن انہاں دی. انہاں ظالماں نوں اساں غرق کرنا ہے، انہاں نوں ڈبو ڈبو کے مارنا ہے. کشتی بن گئی. نشانی اے مقرر کیتی گئی تھی حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور. اے نوح علیہ السلام ساڈے عذاب دے آن دی نشانی اے ہوئے گی کہ اے جڑا تنور ہے جہدے اندر تسی روٹیاں پکاندے ہو، اے دے چوں پانی دا ایک فوارہ نکلے گا. جس ویلے اے دے چوں پانی دا فوارہ نکلے، جس طرح کوئی چشمہ ابلدا ہے، تے سمجھ لینا میرا عذاب آ گیا. اے نشانی مقرر کر دیتی. اس تنور چو پانی دا فوارہ نکلیا، چشمے دی طرح ابلیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال نو، اپنے منن والیاں نو اور ہر جانور دا ایک ایک جوڑا اللہ دے حکم دے مطابق اس کشتی اندر سوار کر لیا. جس ویلے بٹھا لیا، بیٹا سامنے آیا. اللہ اکبر. اللہ دے اصول بڑے اٹل ہیں، اللہ دے قانون بڑے پکے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ نے قرآن اندر اعلان کیتا ہوا ہے کہ کوئی بھی میرے قانون نو ٹوٹدا ہویا نہیں دیکھے گا. میرا قانون کبھی بدلے گا نہیں کہ اے پیغمبر ہے چلو اے دے نال رعایت کر دیتی جائے، اے امتی ہے اینو رگڑ دیتا جائے، اے امیر ہے اے دا کچھ لحاظ کر لیا جائے، اے غریب ہے اینو پیس دیتا جائے. اللہ دے ہاں اے بات نہیں. دنیا اندر تے بہت کچھ ہو رہا ہے نا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. فرمایا میرے قانون اندر، میرے اصول اندر کسی قسم دی کوئی تبدیلی نہیں آ، وہ سارے واسطے ایک ہو جائے.
پیغمبر ہوئے، امتی ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، سیاہ ہوئے، سفید ہوئے، عربی ہوئے، اجمی ہوئے، سارے تے میرا قانون ایکو جہا ہی لاگو ہے۔ بیٹا نظر آیا، سارے ساتھیاں نو کشتی اندر بٹھا لیا ہے، جانوراں دا ایک ایک جوڑا کشتی اندر سوار کر لیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بال بچے نو بٹھا لیا ہے تے بیٹے نو فرمایا یا بنی ارکم معنا، بیٹا آ تو بھی ساڈے نال کشتی اندر سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، انہاں کافراں دا ساتھ نہ دے، انہاں دا ساتھی نہ بن، اللہ دے نافرماناں نال نہ مل۔ دیکھ پانی آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا ابا جی ٹھیک ہے پانی آ رہا ہے، بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، میں دوڑ کے اے سامنے پہاڑ ہے جڑا یہ تے چڑھ جاواں گا، یعصمنی من الماء، پانی اتھوں تک تے نہیں نہ پہنچن لگا، پہاڑ مینوں پناہ دے گا، مینوں بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا بیٹا اج نہ کوئی پہاڑ، نہ درخت، نہ شجر، نہ حجر، کوئی چیز اج کسی نو بچا نہیں سکے گی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب تو اج کوئی بچا نہیں سکے گا کسی نو، بچنا اونے ہی ہے الا من رحم، جدے تے میرے رب دی رحمت رہی، وہ بچے گا، اور نہیں ہو کسی نے بچنا۔ بیٹا مصر ہے، بضد ہے کہ نہیں میں دوڑ کے پہاڑ سے چڑھ جانا۔ اللہ فرماندے نے سانو خبر دیندیا ہویا، سانو اطلاع دیندیا ہویا، ساری نصیحت واسطے۔ قرآن مجید کوئی قصے کہانیاں دی کتاب نہیں کہ جڑا قصہ دل کیتا کھڑ کے پڑھن لگ پے۔ کافر یہی کہندے سن ان ھذا الا اساطیر الاولین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جدوں تیرے کول آنے ہاں تو پہلے لوگاں دے قصے کہانیاں سانو سنا کے ٹرخا دینا ہے، کوئی نویں گل سنایا کر۔ نعوذ باللہ، قرآن نو قصے کہانیاں کہندے سن۔ اللہ نے قرآن اندر پہلیاں امتاں دے واقعات، انہاں دے حالات بیان کیتے نے، تے او دا مقصد یہ ہے کہ اسی سبق سیکھیے، اسی کچھ نصیحت حاصل کریے، اسی انہاں تو عبرت حاصل کریے۔ اللہ فرماندے نے بیٹا بضد ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاواں گا، پہاڑ مینوں بچا لے گا، پناہ دے گا، پانی اتھوں تک تے نہیں نہ پہنچن لگا۔ تے ہویا کی وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اجے ایک گل بات جاری سی، باپ اور بیٹے دی گفتگو ہو رہی ہے، پانی دی ایک ایسی لہر اور موج آئی، بیٹے دا پتہ ہی نہیں لگا کدھر لے گیا۔ سب تو پہلا غرق ہون والا نوح علیہ السلام دا بیٹا سی۔ اللہ دا قانون دیکھیا جی، فرما دیتا سی نا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، نوح انہاں ظالماں دی سفارش نہ کری، میں ہن انہاں نو غرق کر کے چھڈ۔ سب تو پہلو اپنے پیارے دے بیٹے نو غرق کیتا ہے۔ نوح پیارا سی نا اللہ دا، محبوب بندہ سی نا اللہ دا، یہ تو زیادہ محبت، یہ تو زیادہ پیار ہور کی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس دور اور اس زمانے دے سارے لوگاں چو نوح نو چن لیا ہے اپنا نبی بنان واسطے، پیغمبر بنان۔ یہ تو زیادہ محبت کسی اور نال ہو سکتی؟ اسے دے بیٹے نو سب تو پہلے غرق کیتا ہے۔ جس لئے بیٹا سامنے ڈبا، پتہ ہی نہیں لگا کدھر گیا، نوح علیہ السلام کہنے لگے ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ میرا بیٹا، میرا پتر، وان وعدک الحق، تے تیرے وعدے تو سچے نے، تو مینوں اے وعدہ میرے نال کیتا سی اور اے فرمایا سی کہ کشتی بنا، میں تیرے منن والیاں نو
تیرے اہل و عیال نو تے جانوراں دے ایک ایک جوڑے نو بچاواں گا، باقی سب نو غرق کر دیاں گا۔ اللہ میرا پتر ڈب گیا ہے، ان نبنی من اہلی، یہ میرے گھر والیاں تو نہیں تھی۔ اللہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ کا فرمان سنو ذرا، غور کرو۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح جیڑا میرا نہیں وہ تیرا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ میرا نافرمان سی، میرا منکر سی، میرے احکام کی خلاف ورزی کرتا سی۔ انہو عمل غیر صالح، وہ تے بد کردار، بد اخلاق، بد اعمال سی، جڑا میرا نہیں وہ تیرا کس طرح ہو سکتا؟ وہ تیرا نہیں، یہ کوئی شک نہیں کہ وہ تیری سلبی اولاد، تیرا نطفہ، تیرا بیٹا، تیرے گھر انہیں جنم لیا، لیکن وہ میرا نہیں بنیا تے تیرا بھی نہیں لیا۔ مقام غور ہے۔ اج بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی دی اولاد وچوں کوئی اللہ دا نافرمان ہوئے تے انہوں اپنا نہ سمجھے، انہوں کہہ دیتا جائے کہ تو میرے رب دا نافرمان ہے، اس واسطے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ کہ جے اسی طرح ہی او دے نال کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا خوشی غمی گپاں سارا کچھ جاری رہے تے پھر قیامت دے دن اس بے حسی اور بے غیرتی دی سزا یہ ملے گی کہ جتھے وہ بیٹا جا رہا ہوگا اتنے ہی ماں باپ بھی جا رہا ہوگا۔ غیرت ہونی چاہیے سانو، غیرت غلط گلاں تے بڑی آ جاندی ہے، لڑائیاں جھگڑے اسی بڑے کرنے ہیں غیرت انہوں نام دے کے، لیکن جڑی اصل غیرت ہے وہ ساڈے چوں مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ واسطے غیرت ہونی چاہیے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو جڑے میرے دشمن ہون انہاں نوں دوست نہ بنایا کرو، وہ تواڈے بھی دشمن نے، انہاں نوں دشمن ہی سمجھو۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ بات ایتھے ہی ختم نہیں ہوئی، فرمایا اے نوح تینوں میں کیا سی، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، نافرمانہ دی سفارش نہ کری میرے کو، میں انہوں ڈبو دینا ہے، غرق کر دینا ہے۔ تو یہ جڑا سوال کیتا ہے نا، آئندہ اگر اس قسم دی کوئی گل کیتی، اس قسم دا سوال پھر کیتا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تینوں نصیحت کرنا کہ میں نبیاں دی صف چوں کڈ کے تینوں بھی جاہلاں دی صف اندر کھڑا کر دیاں۔ بیٹے دی سفارش کر بیٹھے نے نوح، اس بیٹے دی جڑا اللہ دا نام فرمائے۔ جے نبی نو اللہ اے فرما سکتے نے اور فرما دیتا تے امتی نال اے گل نہیں ہو سکتی۔ اے سب تو پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کرو جس طرح اولو العزم پیغمبراں نے تواڈے تو پہلے صبر دا نمونہ پیش کیتا، صبر دیاں مثالاں قائم کی۔ فوراً معافی مانگی، فوراً اللہ دی بارگاہ اندر یہ التجا کی کہ اللہ میں بھول گیا، آئندہ میں ایسی کوئی بات، کوئی ایسا سوال، کوئی ایسی سفارش تیری بارگاہ اندر نہیں کراں گا، مینوں معاف کر دے، جے مینوں معاف نہ کیتوئی تے میں کتنے جاؤں گا۔ اس سے ویلے معافی مانگی۔ اللہ فرمانے نے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ باتاں نے جڑیاں غیب نال تعلق رکھ دیاں،
جڑیاں تواڈے تو چھپیاں ہوئیاں سن. نوحیھا الیک اسی تانوں بذریعہ وحی اے باتاں دس رہے ہیں. بڑی سخت غلط فہمی اندر مبتلا ہاں اسی کہ نبیاں نو غیب ہوندا ہے، نبی سب کچھ جانتے ہیں. اللہ کی فرما رہے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. یہ غیب دیاں باتاں نے، غیب دیاں خبراں نے جنہاں دا تانوں کوئی پتہ نہیں سی، اسی بذریعہ وحی تانوں دس رہے ہیں. نبی نو بھی اودوں تک کسی چیز دا پتہ نہیں ہوندا جدوں تک اللہ نہ دے، جدوں تک اللہ خبر نہ دے. اللہ خبر دیندا ہے تے نبی نو پتہ چلدا. بہرحال وہ ایک موضوع الگ ہے. بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے علیہم السلام. انہاں چوں 313 نو رسول دا درجہ دیتا اپنی مرضی نال. کسی کو صلاح مشورہ نہیں لیا، کوئی ووٹنگ نہیں کروائی کہ انہوں رسول بنا دیتا جائے یا نبی رہن دیتا جائے، کوئی اور ایسی بات نہیں. اللہ اپنی مرضی نال کیتا ہے جو کچھ کیتا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع درجات. اللہ فرمانے نے یہ سارے ہی میرے بھیجے ہوئے سب، 1,24,000 یا اس تو کم و بیش. تلک الرسل میرے بھیجے ہوئے سب. فضلنا بعضهم على بعض اساں اپنی مرضی نال اپنے علم دے مطابق بعض نو بعض تے فضیلت دے دیتی، کسی دا درجہ کسی تو بلند کر دیتا. منہم من کلم اللہ، انہاں تو ایسے بھی ساڈے نبی آئے جنہاں نال اسی براہ راست گفتگو کی تھی بغیر کسی واسطے اور ذریعے دے انہاں نال اساں کلام کی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دا تخلص کلیم سی، انہاں دے کلمے دا یہ حصہ اللہ نے بنا دیتا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نال براہ راست گفتگو کی تھی بغیر کسی واسطے اور ذریعے دے انہاں نال اللہ ہم کلام ہوئے. کما کان یلیقہ، جس طرح انہوں لائق سی، جس طرح وہ دی شان دے شایاں سی، جس طرح انہوں پسند سی. ورفع بعضهم درجات، فرمایا کئیاں دے اسی درجے ویسے بلند کر دیتے، کئیاں نو گفتگو دا اعزاز بخشیا کہ بغیر کسی ذریعے اور وسیلے دے گفتگو کی تھی، کئیاں دے درجے ویسے بلند کر دیتے. انہاں 313 وچوں اللہ نے 5 اولو العزم پیغمبر بنائے، 5 اولو العزم رسول قرار دیتے، جنہاں چوں سب تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام. دوسرے اولو العزم رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ سن علیہ السلام. کوئی انسان کسی انسان دے بارے اندر اعلان کر دے، کوئی صاحب اقتدار صاحب اختیار کسی شخص دے بارے اندر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص میرا دوست ہے، میں انہوں اپنا دوست بنایا ہوا ہے، تے اسی حسرت نال دے ولے دیکھنے ہیں کہ انہوں فلاں آدمی نے اپنا دوست بنایا ہوا، انہوں اپنا دوست قرار دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت وہ ہے جدے بارے اندر زمین و آسمان دے خالق اللہ نے اعلان کیتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں ابراہیم نو اپنا دوست بنایا. اللہ ابراہیم میرا دوست ہے علیہ السلام. اس ابراہیم دی کنی کی شان ہونی چاہیے، اس ابراہیم دا کی مقام ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پڑپوتے حضرت یوسف علیہ السلام دا جدو ذکر کر دے، انہاں دا جدو نام لیندے تے اس طرح ارشاد فرما دے، اے یوسف علیہ السلام تیری کیا بات ہے، تیری کیا شان ہے یوسف علیہ السلام. ان کریم ابن کریم ابن کریم ابن یوسف، حضور اس طرح فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی، ان کریم ابن کریم ابن کریم ابن یوسف، یوسف تیری کیا بات ہے، یوسف تیری کیا شان ہے.
اے یوسف تو بھی پیغمبر، تیرا باپ یعقوب پیغمبر، تیرا دادا اسحاق پیغمبر، تیرا پردادا ابراہیم پیغمبر۔ العظم رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جنہ دا خانوادہ، جنہ دا سارا قبیلہ کنبا اللہ نے انہوں دی ایک ایک بات نو قیامت تک واسطے مسلمانوں نے ایک اللہ نے ایک معجزہ عطا کیتا ہے۔ لکھاں انسان نہیں، کروڑوں انسان ایک ایک وقت اندر 25-30 لاکھ آدمی وہ پانی پی رہا ہے، انہوں بھر بھر کے لے جا رہا ہے، انہوں اپنی دیگر ضروریات واسطے استعمال کر رہا ہے، لیکن اس ایک چشمے دا پانی کبھی ختم ہون سے نہیں۔ پوری دنیا سے جو مقام اور مرتبہ اس پانی دا ہے وہ کسی دوسرے پانی، وہ ساری ماں ہاجرہ علیہ السلام، انہوں نے الفاظ نو اللہ نے اتنا شرف عطا کیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس ویلے پانی نکل گیا سی پھٹ پھٹ کے پتھروں چو تے پھیلدا چلا جا رہا تے پھیل رہا سی۔ ساڈی ماں ہاجرہ پتھر چک چک کے لیا کے جس طرح کنویں دی منڈیر بنائی جاندی ہے اس طرح او دے ارد گرد پتھر جمع کر رہی سن اور نال عبرانی زبان اندر فرما رہی سن زم 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 رک جا ٹھہر جا رک جا ٹھہر۔ زم زم دے معنی نے رک ٹھہر جا رک جا، وہ پھیل رہا سی، آپ نے پتھر ارد گرد جمع کیتے اور فرمایا زم 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 رک جا ٹھہر جا، اور وہ اللہ دے حکم نال اوتھے ہی رک گیا، اونی جگہ تے ہی محدود ہو گیا۔ ورنہ اللہ قادر سی کہ انہوں ساری دنیا تے پھیلا دیندا، ساری دنیا تک پہنچا دیندا، لیکن یقین جانو اگر وہ ساری دنیا تے پہنچ جاندا تے او دی او قدر نہ ہوندی جڑی اج اللہ نے رکھی۔ او دے ایک ایک قطرے نو اسی ترسنے ہاں، مل جاندا ہے تے بڑی عزت نال بڑی قدر نال انہوں لینے ہاں اور پھر انہوں پینے ہاں۔ اور اے انہاں پانیاں چو ایک پانی ہے، باقی سارے پانی اللہ دے پیغمبر نے حکم دیتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بغیر کسی شرعی عذر دے کھڑے ہو کے پانی نہ پینا، کوئی پین والی چیز کھڑے ہو کے نہ پینا۔ زمزم نو اللہ نے اے مقام اور اے شرف عطا کیتا ہے، حکم دیتا کہ جس ویلے زمزم پین لگو بیٹھے ہو تو کھڑے ہو کے پیو، زمزم پین لگیا کھڑے ہو جاؤ۔ اور نال اے بشارت دیتی، فرمایا خلوص دل نال زمزم پین لگیاں جو دعا کر لو گے اللہ انہوں قبول فرما لے گا۔ زمزم دے پانی دے بارے اندر فرمایا منافق آدمی زیادہ نہیں پی سکتا، وہ دے پیٹ اندر اے پانی نہیں جاندا، وہ 1-2-4 گھٹ بھردا ہے تے محسوس کردا ہے کہ میں اگر ہن اور پیتا تے میرے نال کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، ڈر جاندا ہے، چھڈ دیندا اوتھے ہی زمزم۔ مسلمان آدمی جدے دل اندر نفاق نہیں، جدا دل صاف ہے، وہ زمزم دا پانی پیتی ہی چلا جاندا ہے۔ اور وہ دے اندر اللہ نے اسی تے لبدے پھرنے ہیں نا منرل واٹر، نخرے دیکھو ذرا مترف لوگاں دے، 16 یا 18 روپے دی 1.5 لیٹر دی بوتل ملتی ہے منرل واٹر کہ یہ پین نال صحت ٹھیک رہندی ہے، آدمی نو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ کوئی ایسا پانی بھی لب لو جہدے نال موت نہ آئے، موت تو بچے رہو، ایسا پانی جہاں موت نو تہاڈے قریب نہ آن دے۔ زمزم اندر اللہ نے جو معدنیات رکھ دیتیاں نے وہ دنیا دے کسے منرل واٹر اندر موجود نہیں۔ وہ دی خصوصیت اور وہ دی خوبی یہ ہے کہ بے شک کوئی شخص تجربہ کر لے اج وہ پیندا چلا جائے انہوں محسوس ہون لگ پائے کہ ہن پانی اتھوں تک آ گیا ہے،
وہ 2-4 قدم چلے گا، 1-2 ڈکار آؤ گے، پانی دا پتہ ہی نہیں چلنا کدھر گیا۔ تجربہ کر کے دیکھ، یہ پانی کدی یاد ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ دے لختے جگر، اسماعیل ذبیح اللہ دی یاد ہے۔ اج بھی او چشمہ، او معجزہ اسی طرح ہی موجود ہے، اور وہ چو پانی نکل رہا ہے، کڈیا جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اس مقام تے لکھیا ہوا موجود ہے، بئر زمزم، زمزم دا کنواں، زمزم دا چشمہ۔ یہ خانوادہ ایسا عجیب و غریب اللہ نے بنایا اور پیدا فرمایا کہ ساڈی ماں ہاجرہ اپنے لختے جگر دی پیاس دیکھدے ہویا پانی دی تلاش اندر، بے خبری دے عالم اندر، کدی ایک پہاڑی تے چڑھ دیاں نے، کدی دوسری پہاڑی تے چڑھ دیاں نے کہ کتے کوئی جانور اڑتا نظر آ جائے، کیونکہ یہ علامت اور نشانی تھی کہ اگر کتے پانی ہوندا سی کہ اتنے جانور کوئی نہ کوئی اڑتا نظر آ جائے۔ ساڈی ماں اسی تلاش اندر پہلے صفا تے چڑھ گئی، پھر مروہ تے چڑھ گئی، اور درمیان تھوڑا جا حصہ دوڑ کے ذرا تیز رفتاری نال گزری ساڈی ماں، اور نال نال بیٹے نو لٹایا ہویا ہے بیت اللہ دے قریب، انہوں دیکھتی چلی جا رہی، گزر رہی ہے، پہاڑیاں تے چڑھ رہی ہے، اتر رہی ہے، بیٹے نو دیکھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ نے ساڈی ماں دے اس عمل نو، انہاں دی اس ادا نو قیامت تک واسطے ساڈے لیے ایک سنت اور ساڈے واسطے ایک ایسا عمل قرار دے دیتا کہ اسی اگر او تاریخ ذہن اندر رکھ کے تے اج اوتھے جائیے، اللہ نے حکم دے دیتا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں کوئی عام پہاڑیاں نہیں، یہ میریاں نشانیاں جو 2 نشانیاں ہیں، یہ 2 نشانیاں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے سعی واسطے، عمرے واسطے صفا اور مروہ کی طرف بڑھ رہے سن کہ آپ اس ویلے فرما رہے سن، نبدأ کما بدا اللہ، اسی بھی ادھروں ہی شروع کران گے جدھروں ساڈے اللہ نے انہاں پہاڑیاں دا ذکر شروع کیا۔ اللہ نے کی فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اے صفا، اے مروہ، اے میریاں 2 نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ زمانہ جاہلیت اندر مکے دے مشرک اور کافر بھی انہاں پہاڑیاں دے چکر کٹدے سن۔ جس ویلے مکہ فتح ہویا، اللہ نے اسلام دا بول بالا کیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عزت اور آبرو نال مکے اندر واپس لے آندا۔ او مکہ جدے چو آپ نو نکلن تے مجبور کر دیتا گیا سی، جتوں ہجرت تے مجبور کر دیتا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن کہ قیامت دے دن میں اپنے اللہ دی بارگاہ اندر ایک عرض کراں گا، ایک گزارش کراں گا میدان محشر اندر۔ وہ کی ہوے گی؟ فرمایا میں اللہ دی بارگاہ اندر یہ درخواست کراں گا کہ اللہ اج ذرا مکے والوں کو ایتھے ساڈے سامنے بلا، ان سارے نو اکٹھا کر کے ایتھے لیا اور انہاں کولوں اے پوچھ دے کہ ساڈا کی گناہ سی، انہاں نے سانو مکے چوں کڈ دتا، اسی انہاں دا کی گوایا سی، انہاں نو کی نقصان پہنچایا، کی تکلیف دتی سی انہاں نو کہ انہاں نے سانو مکے چوں نکلن تے مجبور کر دتا۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت کر کے مکے چو جا رہے سن، جگہ جگہ تے رک دے نے، مکے دیاں گلیاں نو، مکے دے بازاراں نو دیکھ دیکھ کے آپ دے آنسو چل رہے نے، اور آپ فرما رہے نے، یا سیکا کا مکہ تھا، اے مکے دیو گلیو، اے مکے دے بازارو، میری ولادت تواڈے اندر ہوئی، میرا بچپن تواڈے اندر گزریا، میری جوانی ایتھے بیتی، میں اپنی عمر دے 53 سال تواڈے اندر گزارے، میں تانوں چھڈنا نہیں چاہتا تھا، تواڈے کولوں نکلنا نہیں چاہتا، لیکن مینوں مجبور کر دیتا گیا، میں مجبوراً تانوں چھڈ کے جا رہا۔ اور مدینے والے بھی بڑے پکے ثابت ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے یہ اعلان فرمایا سی نا حج دے موقع تے کہ کوئی ہے جڑا مینوں اپنے علاقے اندر، اپنے شہر اندر لے جائے،
مکے والے مینوں وہ کم نہیں کرن دیندے جس کم واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے. کوئی ہے جڑا مینوں اپنے نال لے جائے؟ تے مدینے والے نے ہم ہی پڑھی کہ اسی تانوں اطلاع دیواں گے مشورہ کر کے. چنانچہ اگلے سال انہوں نے کہا کہ ساڈے کول تشریف لے آؤ، مدینے آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے جان لی تیار ہوئے، سارا پروگرام بن رہا ہے، تے مدینے والے کہن لگے اے اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اج تے تہاڈی قوم نے تانوں ستایا ہے، انہوں نے تانوں تنگ کیتا ہویا ہے، تکلیفاں پہنچا رہے ہیں، تہاڈے ساتھیاں تے مختلف قسم دے ظلم کیتے جا رہے ہیں، تانوں او کم نہیں کرن دے رہے جس کم واسطے اللہ نے تانوں مبعوث فرمایا ہویا ہے. تسی انہاں تو تنگ آ کے اج ساڈے نال چلے ہو تے گل اج ہی کھل جانی چاہیے. کل نو اے تواڈے تے ایمان لے آؤں، انہاں دیاں تکلیفاں ختم ہو جان، اے ظلم و ستم بند ہو جان تے سانو چھڈ کے واپس مکے تے نہیں آ جاؤ. بڑے پکے نکلے، واپس تے نہیں آ جاؤ گے، کیونکہ آدمی نو اپنی جائے پیدائش نال پیار ہوندا ہے، محبت ہوندی ہے، ایک تعلق اور لگاؤ ہوندا ہے. سانو چھڈ کے واپس تے نہیں آ جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے وعدہ فرمایا فیکم حیاتی و فیکم مماتی، تسی مینوں لے چلے ہو، میری اس دعوت نو تسی قبول کیتا ہے کہ کوئی مینوں لے جائے اپنے علاقے اور اپنے شہر اور اپنے ملک اندر، تساں اس دعوت نو قبول کیتا ہے، تساں میرے نال اے نیکی کیتی ہے. میں وعدہ کرنا فیکم حیاتی و فیکم مماتی، ہن میرا جینا تے میرا مرنا تہاڈے اندر ہی ہوے گا، میں واپس مکے نہیں آؤں. آئے نے حج واسطے حجۃ الوداع دے موقع تے، لیکن پھر واپس تشریف لے. اللہ نے اس مکے اندر جس ویلے عزت نال آبرو نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے تے وہ ایک عجیب منظر سی. اس ویلے آپ نے باب السلام جدا پرانا نام باب الفتح ہے، اس دروازے چوں بیت اللہ اندر آپ داخل ہوئے، مقام ابراہیم تو گزرتے ہوئے حجر اسود کی طرف بڑھے، اس کونے تے پہنچے جس کونے اندر حجر اسود نصب ہے. حجر اسود دے بالکل سامنے کھڑے ہو کے تے صحابہ نو فرمایا تساں احرام بننے ہوئے نے نا؟ جی ہاں اسی سارے محرم ہاں، احرام بننے ہوئے نے. فرمایا اپنے احرام دی جڑی چادر تسی کندھیاں تے پائی ہوئی ہے، او دائیں کندھے والا جڑا او دا پہلو ہے وہ کندھے دے تھلیوں گزار کے اس طرح کھبے کندھے دے اوتے رکھ لو. چودھری آدمیاں نو دیکھیا کدی تسی؟ او اپنی چادر دا ایک پہلو جڑا ہے وہ ایک کندھے دے تھلیوں گزار کے دوسرے دے اوتے اس طرح سٹ دینے، یہ ایک انداز ہے چدراہٹ دا، اپنے بڑا ہون دا. فرمایا اپنے احرام دی چادر نو کندھے دے تھلیوں کڈ کے دوسرے کندھے دے اوتوں گزارو اور اللہ دے گھر دا ہن طواف شروع کرو، ذرا چودھری بن کے چلو، اج اللہ نے تانوں مکہ دیتا ہے. ساڈی جی حالت دا عالم اے ہے کہ اگے پیچھے تے اسی سروں ننگیاں نماز پڑھن نو نماز مکروہ سمجھنے ہیں، یا بعض دوست سمجھنے نماز ہوندی ہی نہیں سرے. ایسے بھی واقعات پیش آئے. میں ایک دن ایک دوست نو دیکھیا، وہ آیا مسجد اندر کہ ادھر ادھر دیکھتا پھرے، میں سمجھتے گیا کہ کی لبدا ہے، وہ چھکو لبدا پھرے جہدے نال سارا دن بچے فٹ بال کھیڈتے ہیں تے نماز دے موقع تے اسی چک کے سر تے رکھ لیں. جس ویلے انہوں کوئی ایسی چیز نہ ملی، 2 منٹ بیچارہ بڑا پریشان رہا. میں دیکھ لیا پھر انہیں کی کیتا، اپنے ایک گلے دے بٹن کھولنے شروع کر دیتے. جس ویلے سارے بٹن کھول لے، اپنی قمیض نو پچھوں چک کے تے سر تے رکھ لیا اور اس طرح وہ گردن ہو گئی تے نماز پڑھتا. نماز پڑھن تو بعد جس ویلے فارغ ہویا، پھر میں انہوں مسئلہ سمجھایا کہ اللہ دے بندے، تیرے کو اگر کوئی چیز نہیں سی، سر تے رکھن لی کوئی شے نہیں ملی، تے سروں ننگیاں بھی نماز ہو جاندی ہے، کوئی فرق نہیں پیندا نماز اندر. لیکن اینو عادت بنا لینا غلط کہ ہمیشہ ہی آدمی ننگے سر نماز پڑھے، یہ غلط. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے حکم دیتا ہے کہ مسجد اندر جان لگیاں زیب و زینت نال جایا کرو، اور سر نو ٹکنا زینت اندر شامل ہے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے صحابہ نے سروں ننگیا نماز پڑھی، آپ نے سروں ننگیا نماز پڑھی، نماز ہو جاندی ہے لیکن انہوں مستقل عادت بنا لینا ذرا۔ ایک تے موقف یہ ہے کہ سروں ننگیا نماز نہیں پڑھنی، تے جہالت اتوں تک پہنچ چکی ہے کہ احرام جدوں بن دینے ادوں تو ہی کندھا ننگا کر لیں، اتوں ہی اپنے اپنے ملک تو ہی کندھا ننگا کر کے چل دیں۔ رستے اندر جنیاں نمازاں پڑھتے ہیں سر تے ننگا رہنا ہی سی، کندھا بھی ننگا جڑا سطح اندر شامل ہے، جدوں تک کندھے دونوں کجے ہوئے نہ ہون، ٹکے ہوئے نہ ہون، نماز نہیں ہوتی۔ یہ تے ادوں اوتھے جا کے ننگا کرنا سی، اور اس سنت نو یاد کردے ہویا کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے آپ نے طواف قدوم کیتا سی، جاندے ہی سب تو پہلا طواف کیتا سی فتح مکہ دے دن، اس دن فرمایا سی کہ ہن ذرا چودھری بن کے اللہ دے گھر دا طواف کر، پھر چکے ہوئے نے تے چودھری بن کے صحابہ طواف کر۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ نے 313 رسولاں چو 5 اولو العظم پیغمبر بنائے، جنہ چو سب تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے اولو العظم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اللہ نے انہوں ساڈی ہدایت واسطے، ساڈی تعلیم واسطے، ساڈی رشد واسطے، ساڈی بہتری اور ساڈی بھلائی واسطے دنیا اندر بھیجیا اور مبعوث فرمایا۔ اللہ سانو توفیق دے کہ انہوں نے جو تعلیمات دیتیاں نے اسی انہوں نے پڑھیے، سمجھیے اور اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق انہوں تے عمل کر کے اپنے اللہ نو راضی کر لئیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بارہا عرض کر چکا کہ سوال ایک ادا اور موقع محل دی مناسبت نال اگر پوچھا جائے تے او دا جواب تسلی بخش دینا تے ممکن ہوندا ہے، ورنہ وقت اتنا مختصر ہوندا ہے کہ اے سارے سوال اگر میں صرف پڑھ کے سناواں تے تد بھی 1 گھنٹہ درکار ہے کم از کم۔ اللہ ساڈیاں ساریاں دیاں پریشانیاں دور فرماوے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ ادوں ہی پریشانیاں دور فرماوے گا جدوں ساڈا تعلق اللہ نال صحیح ہوگا۔ اسی اپنی منمانی کرتے رہیے اور یہ توقع رکھیے کہ اللہ آپ ہی ساڈیاں پریشانیاں دور کر دے گا، یہ تو وڈی بیوقوفی ہور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی اللہ دے بن جائیے، کوشش شروع کر دئیے اللہ دے بنن دی، اللہ ساڈا ہی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ دا وعدہ ہے قرآن اندر کہ جڑا ساڈے والے رخ موڑ لیندا ہے، محنت شروع کر دیندا ہے، اسی او دے لئی رستے کھول دیں، او دے رستے دیاں ساریاں رکاوٹاں اسی دور کر دیں۔ جنہ چر اسی اللہ دی طرف اپنا رخ نہیں موڑاں گے، اللہ دی طرف اسی چلن دی کوشش نہیں کران گے، ادوں تک کچھ نہیں بننا۔ یہ ایک دھوکھا ہے جدے اندر اسی مبتلا۔ خلوص دل نال اللہ دی طرف رخ موڑو۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا بندہ میرے والے ایک بالشت آندا ہے میں او دے والے ایک ہاتھ آ جانا، جیڑا میرے والے ایک ہاتھ آندا ہے میں او دے والے اینا فاصلہ، اینو عربی اندر با کے آ جاندا ہے، میں او دے واسطے اینا فاصلہ او دی طرف آ جانا۔ جیڑا میرے والے چل کے آندا ہے میں او دے والے دوڑ کے آنا، تے جیڑا اینے گناہ لے کے میرے کول آ جاندا ہے، جننے گناہ پوری زمین اندر سما سکتے ہون، میں اینی رحمت لے کے او دا استقبال کرن لئی تیار ہو جاؤں۔ اللہ دے وعدے تے اے نے، اللہ تے اس طرح پریشانیاں دور کردا ہے، اس طرح مدد کردا ہے۔ اے نہیں کہ دعا کرو جی میری پریشانی دور ہو جائے، اپنا پرنالا اوتھے ہی تے پریشانی دور کس طرح ہو۔ پہلے اپنے اپنے گریبان اندر اسی چانکیے کہ اسی کی کرتے پھرنے، ہر وقت کی سوچتے رہنے، ساڈا غور و فکر کی ہے، اسی اللہ دے دین نو کس طرح تماشا سمجھا ہوا ہے، اللہ دی کتاب دا کس طرح اسی مذاق اڑا رہے ہیں، زبان نال بھی، عمل نال بھی، اٹھدیاں بھی، بیٹھدیاں بھی، سوندیاں بھی، جاگدیاں بھی اللہ دے دین دا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ ساڈی مدد کرے۔ یہ تو بڑی ہو جہالت کی ہو سکتی ہے۔ اللہ دی طرف رجوع کریے، اللہ نال مخلص ہو جائیے۔ اللہ دے وعدے سارے سچے نے، وہ کوئی وعدہ ایسا نہیں جدے اندر شک اور شبہ کیتا جا سکتا۔ ایک مسئلہ ان سارے رکیاں اندر اہم ہے کہ نماز اندر آدمی بھول جائے تو کیڑی کیڑی بھول ایسی ہے جدے تے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے
لکل سہو سجدتان، نماز اندر جو بھول بھی ہو جائے 2 سجدے کر لو، اللہ او بھول دی معافی دے دیندا ہے اور نماز نو مکمل صورت اندر ہی قبول فرما لے گا۔ خصوصی طور تے نماز دے جڑے فرائض سمجھے جاندے ہیں، مثلا قیام فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے نماز اندر، یہ تو بغیر نماز نہیں، رکوع فرض ہے، سجدے فرض ہیں، تشہد اندر قاعدے اندر بیٹھنا فرض ہے، ان چوں کوئی چیز بھول جائے یا رکعتاں دی تعداد اندر شبہ پہ جائے تے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے۔ یہ اندر مختلف شکلاں لکھیاں ہوئی ہیں کہ الحمد شریف تو بعد کدی کوئی اور سورت پڑھنی بھول جائے تو کیا سجدہ کرنا ضروری نہیں۔ پہلیاں 2 رکعتاں اندر الحمد شریف دے نال ہور سورت ملانی چاہیے، لیکن اگر بھول گیا کوئی شخص تے سجدہ سہو دی ضرورت نہیں۔ آخری 2 رکعتاں اندر صرف الحمد شریف پڑھنی چاہیے، اگر کوئی شخص الحمد دے نال کوئی اور سورت پڑھ گیا ہے تو سجدہ سہو ضروری نہیں۔ وطراں دی دعا بھول گیا ہے تو سجدہ سہو دی ضرورت نہیں۔ قیام، فاتحہ دی تلاوت، رکوع، سجود سجدے یعنی اور تشہد، یہ وہ موٹیاں موٹیاں چیزاں نے جنہاں اندر سجدہ سہو ضروری ہے، یا رکعتاں دی تعداد اندر شبہ پہ جائے تو سجدہ ضروری۔ اگر مزید کوئی بات پوچھنی ہوگی پھر جمعے تو بعد انشاءاللہ میں حاضر۔ آخر اندر جس طرح کہ